اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے پیارے اسلامک چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ایک بہادر ماں کا ایک واقعہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر فرما رہا ہوں، جس ماں نے اپنے لخت جگر، اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے وقف کیا تھا۔ میدان جہاد کی طرف سے شوق بڑھنے کے سلسلے میں علامہ ابن نحاس رحمہ اللہ علیہ نے اپنے کتاب مشارع الاشواق میں ایک عجیب قصہ ذکر کیا ہے جو عبرتوں اور شوق جہاد اور شوق شہادت سے پر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ شہر بصرہ میں شوق جہاد اور عبادت کی جذبہ میں عورتیں مشہور تھیں۔ ان میں سے ایک عورت ام ابراہیم ہاشمیہ بھی تھیں۔ دشمن نے اس وقت مسلمانوں کے سرحدات میں سے کسی سرحد پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے اور شوق جہاد لانے کے لیے ایک مہم شروع ہوئی۔ انہیں ترغیبی خطبات میں شیخ عبد الواحد بن زیدی بصری رحمہ اللہ علیہ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا اور شوق دلایا۔ اس مجلس وعظ میں ام ابراہیم بھی حاضر تھے۔ شیخ عبد الواحد نے اپنی تقریر کے دوران مجاہدین اور شہداء کے لیے جنت کے نعمتوں میں حوروں کا تذکرہ بھی کیا۔ اس مؤثر تذکرہ میں انہوں نے حوروں کے حسن و جمال و عظمت و کمال پر ایک قصیدہ بھی پڑھا، جس سے لوگ جنونی حد تک جذباتی ہو گئے اور مجمع میں شوق شہادت کا ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ مجمع میں ام ابراہیم خود پڑھی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی کہ اے ابو عابد، کیا آپ کو خوب معلوم ہے کہ بصرہ کے بڑے بڑے رئیس میرے بیٹے ابراہیم کو اپنی بیٹیوں کا پیغام نکاح دے چکے ہیں، لیکن میں نے ابراہیم کے لیے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ نے جس لڑکی اور حور کا تذکرہ کیا ہے، اس نے تو مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اب میں اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اسی لڑکی سے کراؤں گی، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کے حسن و جمال اور عظمت و کمال کو ذرا پھر سے دہرا لیجئے۔ تو شیخ عبد الواحد نے حور کی صفت میں پھر ایک قصیدہ اور پڑھا، جس کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ روشنیوں کی بنیاد اس حور کے روشن چہرے سے پڑی ہے اور اس کے خالص عطر کی آمیزش تمام خوشبوؤں میں آئی ہے۔ اگر یہ حور اپنی جوتے سے ریت کو بھی روند ڈالے تو بغیر بارش تمام اطراف گھاس سے ہرے بھرے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ حور اپنے شہد جیسے لعاب کو سمندر میں تھوک دے تو خشکی کے تمام مخلوق کے لیے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ اس کے رخسار پر جب کسی کی نگاہ پڑتی ہے تو قریب ہے کہ دل کی خیالی تصور کی وجہ سے یہ نگاہ رخسار میں زخم کر دے۔ ان اشعار کو سن کر اس دفعہ تو لوگ تڑپ اٹھے اور ام ابراہیم پھر سامنے آئے اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی، اے ابو عابد، اس لڑکی کی جمال آرا نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، اس حور کی زینت نے مجھے سوچ و فکر میں ڈال دیا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو بطور دلہن پسند کرتی ہوں، تو کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس لڑکی کا نکاح میرے بیٹے سے کرا دیں اور مہر مجھ سے 10,000 دینار قبول کر لیں؟ پھر میرا لخت جگر آپ کے ساتھ اس غزوہ میں چلا جائے گا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو شہادت کے عالی رتبہ سے نواز دے اور یہ لڑکا اپنے والد محترم اور میرے لیے قیامت کے روز شفاعت کرنے والا بن جائے۔ شیخ عبد الواحد نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً آپ اور آپ کا لڑکا اور لڑکے کا باپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ام ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو آواز دے کر فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، کیا آپ کو مذکورہ صفت سے متصف یہ لڑکی اس شرط پر قبول ہے کہ اس کے مہر کے عوض اللہ تعالیٰ کے رستے جہاد میں اللہ کے لیے جان دے اور آئندہ کوئی گناہ نہیں کرو گے؟ نوجوان ابراہیم نے کہا کہ امی جان، قسم ہے مجھے اس اللہ تعالیٰ کی، میں اس پر بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد لڑکے کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لڑکے کا نکاح اس حور سے کیا اس شرط پر کہ میرا لڑکا اپنی جان کو تیرے رستے میں قربان کر دے گا۔ اے ارحم الراحمین، میرے اس لخت جگر کو میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد ام ابراہیم چلی گئی
اور 10,000 دینار لے آئی اور شیخ عبد الواحد سے کہنے لگی اے ابو عبید یہ اس لڑکے کا مہر ہے، یہ لیجئے اور مجاہدین کے اہم کاموں میں خرچ کیجئے۔ یہ کہہ کر ابراہیم گھر واپس آئی اور ایک عمدہ گھوڑا اپنے بیٹے کے لیے خرید لیا اور نیا عمدہ اسلحہ تیار کر لیا اور اپنے شہزادے بیٹے کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ جب شیخ عبد الواحد جہاد کے لیے نکل پڑے تو نوجوان ابراہیم بھی دوڑے دوڑے جا رہے تھے اور قاری حضرات قرآن کریم کی یہ آیت خوشحالی سے پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے مسلمانوں سے اس کی جال اور اس کا مال اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور مارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ تو روایت کرتے ہیں کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو رخصت کرنا چاہا تو ان کو کافور میں معطر ایک کفن بھی دیا اور اپنے لخت جگر سے فرمانے لگی کہ اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، جب میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہو جائے تو آپ یہ کفن زیب تن فرمائے، لیکن یاد رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ تجھے کوتاہی یا سستی کرنے والا نہ پائے۔ پھر اس بہادر ماں نے اپنے گوشہ جگر کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو چوما اور فرمایا کہ میرے لخت جگر، اللہ تعالیٰ میری اور تیری ملاقات دنیا میں نہیں بلکہ اپنے ہاں میدان قیامت میں کرائے گی۔ کتنی عجیب ماں ہے، کتنی بہادر ماں ہے، سبحان اللہ۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم دشمن کے علاقے میں پہنچ گئے اور عموماً تعارض کا اعلان ہو گیا اور لوگ کھلے میدان میں نکل آئے تو ابراہیم سب سے اگلے مورچے میں کھڑا تھا۔ اس نے غضب کی جنگ لڑی اور میدان کا رازار میں دشمنوں کے چکے چڑھائے، کئی کفار کو واصل جہنم کیا اور مسلسل پیش قدمی میں لڑتے رہے، حتیٰ کہ دشمن کے بہت سارے لوگوں نے ان کو نرغے میں لے کر شہید کر دیا۔ شیخ عبد الواحد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بصرہ واپس آنے کا ارادہ کیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابراہیم کی والدہ کو بیٹے کی شہادت کی خبر اس وقت تک مت دو کہ میں خود جا کر اس کی تعزیت کروں اور تسلی دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے صبر ہو جائے اور اس کا اجر خراب ہو جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب ہم فاتحین کے حیثیت سے واپس آئے اور بصرہ میں داخل ہونے لگے تو بصرہ کے سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے امنڈ آئے۔ انہی لوگوں میں ابراہیم کی والدہ بھی آئی۔ جب اس نے مجمع دیکھا تو کہنے لگی اے ابو عبیدہ، یہ تو بتاؤ کہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا کہ نہیں؟ اگر قبول ہو گیا تو میں لوگوں سے مبارکباد لوں اور اگر ہدیہ رہ گیا ہو تو میں لوگوں سے تعزیت وصول کروں۔ شیخ نے فرمایا کہ قسم بخدا تیرا ہدیہ اور تیرے قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دیا، تیرا بیٹا شہداء کے ساتھ زندہ تابندہ کعب پی رہا ہے۔ اس پر ابراہیم سجدہ شکر میں گر پڑی اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے گمان اور میرے ارادہ کو ناکام نہیں بنایا بلکہ میری قربانی کو قبول فرمایا۔ یہ کہہ کر ابراہیم واپس چلی گئی۔ رات گزار کر اگلی صبح سویرے ابراہیم شیخ عبد الواحد کے پاس آئیں اور زور سے کہا السلام علیکم یا ابا عبید، اے ابو عبید تجھ پر سلامتی ہو، تجھے ایک ایسی خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش رکھے، کیا قصہ ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ میں نے رات کو اپنے لخت جگر ابراہیم کو ایک نہایت خوبصورت باغ میں دیکھا، وہ ایک سبز رنگ کے خیمے میں موتیوں کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سر پر ایک عمدہ تاج تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ امی جان مبارک ہو، تمہارا مہر قبول ہو گیا ہے اور دلہن کی رخصتی ہوگی۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ جہاد جسے نصیب ہو جائے وہ عظیم ہے اور پھر دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی یہ عظیم جذبہ حاصل ہو جائے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔